ویلکم بیک ٹو داستان ڈر۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو ایسے ہی خوش اور آباد رکھیں، اور میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ تو چلیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ کہانی ہے بحریہ ٹاؤن کے بارے میں۔ بحریہ ٹاؤن کا شمار پاکستان کے جدید ترین اور پرتعیش رہائشی منصوبوں میں ہوتا ہے۔ یہاں کے پرسکون ماحول، شاندار ولاز اور جدید سہولیات نے لوگوں کی توجہ کھینچ رکھی ہے، لیکن ہر کہانی کا ایک چھپا ہوا پہلو بھی ہوتا ہے، اور بحریہ ٹاؤن بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ یہ کہانی ایک خاندان کی ہے جو بحریہ ٹاؤن کے ایک نئے گھر میں منتقل ہوا۔ یہ گھر بالکل نیا تھا اور کسی نے پہلے یہاں رہائش اختیار نہیں کی تھی۔ نیا گھر، نیا محلہ اور نئی امیدیں، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس گھر کے ساتھ ایک راز بھی چھپا ہوا ہے جو ان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ جب احمد کا خاندان نئے گھر میں منتقل ہوا تو سب بہت خوش تھے۔ بچے نئے کمرے دیکھ کر خوشی سے اچھل رہے تھے، اور احمد کی بیوی سارہ گھر کو سجانے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ شام کے وقت احمد نے اپنے دوستوں کو بلا کر نئی رہائش کا جشن منایا۔ رات ہوئی، سب تھک کر سو گئے، لیکن آدھی رات کو سارہ کی آنکھ کھل گئی۔ اسے لگا کہ کوئی چیز ہلکی سی سرسراہٹ کے ساتھ حرکت کر رہی ہے۔ وہ اٹھ کر کچن کی طرف گئی تو دیکھا کہ فریج کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ سارہ نے سوچا شاید بچوں نے بند نہیں کیا ہوگا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور واپس بیڈ پر آ گئی۔ اگلے دن احمد نے بچوں کو اسکول چھوڑا اور سارہ گھر کی صفائی میں لگ گئی۔ دوپہر کے وقت سارہ نے محسوس کیا کہ دیوار پر عجیب سی پرچھائیاں نظر آ رہی ہیں۔ پہلے تو اس نے نظر انداز کیا، لیکن جب وہ قریب گئی تو اس نے دیکھا کہ دیوار پر کچھ پرانے نشان موجود تھے، جیسے کسی نے ناخنوں سے دیوار کو کھروچا ہو۔ چند دنوں میں یہ عجیب واقعات بڑھنے لگے۔ کبھی کسی دروازے کے بند ہونے کی آواز آتی تو کبھی روشنی خود بخود جل اور بجھ جاتی۔ ایک رات سارہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک عورت سفید لباس میں کھڑی ہے اور اسے گھر سے نکل جانے کا کہہ رہی ہے۔ سارہ نے احمد کو یہ سب بتایا، لیکن وہ اسے وہم سمجھ کر ٹال دیتا۔ احمد کا کہنا تھا کہ شاید نئی جگہ پر رہنے کی وجہ سے یہ سب ذہنی دباؤ کا نتیجہ ہے، لیکن سارہ کو یہ خواب بار بار آنے لگے، اور بچوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ انہیں لگتا ہے کہ کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ گھر کے ایک کمرے کو اسٹور روم بنایا گیا تھا، جہاں اکثر تالا لگا رہتا تھا۔ ایک دن سارہ کو کچھ سامان نکالنے کے لیے اس کمرے میں جانا پڑا۔ جب اس نے تالا کھولا تو اندر کی حالت دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہاں ایک پرانی کرسی رکھی ہوئی تھی جس پر کسی کا نام لکھا ہوا تھا۔ فرش پر موم بتیاں اور عجیب سے نقوش بنے ہوئے تھے۔ سارہ نے اس بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی اور محلے کے کچھ پرانے لوگوں سے بات بھی کی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ زمین پہلے ایک کھیت تھی جہاں ایک عورت کے ساتھ بہت ظلم ہوا تھا اور اسے زندہ جلا دیا گیا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کی روح آج بھی انصاف کے لیے بھٹک رہی ہے۔ ایک رات احمد اور اس کا خاندان گہری نیند میں تھا جب اچانک گھر کی تمام کھڑکیاں اور دروازے زور زور سے بجنے لگے۔ بچوں نے چیخنا شروع کر دیا اور سارہ نے دیکھا
کہ وہی عورت کمرے کے کونے میں کھڑی ہے۔ احمد نے پہلی بار اس کا سامنا کیا اور خوف سے لرز گیا۔ وہ رات ان کی زندگی کی سب سے ڈراؤنی رات تھی۔ اگلی صبح احمد نے فوری طور پر گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس عورت نے اس کو اس بات کی چیتاونی دی تھی کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے اس گھر کو چھوڑ دے، ورنہ وہ عورت اس کو اور اس کے گھر والوں کو نقصان پہنچائے گی اور کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گی۔ بس اس واقعے کے بعد اس گھر میں عجیب و غریب واقعات رونما ہونے لگے۔ کبھی گھر کے دروازے اور کھڑکیاں خود بخود بند ہو جاتے اور کبھی بچوں کو ڈرانے کے لیے عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ گھر کی دیواروں پر خون کے چھینٹے پڑنے لگے، جس کو دیکھ کر بچوں کی روح کانپ جاتی۔ پھر احمد نے فوری طور پر اس گھر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ بہت خوفزدہ ہو چکا تھا۔ روز روز کے نئے واقعات نے اس کو اور اس کے بچوں کو ذہنی طور پہ بہت ڈپریس کر دیا تھا۔ پھر اس نے اور اس کی بیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے وہ جگہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی اور واپس کبھی نہیں آئے۔ تو کیسی لگی آپ کو میری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ کہانی ہمیں گجرات سے ایک اسکول ٹیچر سفیان نے بھجوائی ہے۔ تو چلیے یہ کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ سفیان کا کہنا ہے کہ یہ ایک سچی کہانی ہے جو میں آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنا تعارف کراتا چلوں کہ ایک پرائیویٹ اسکول ٹیچر ہوں اور کافی اسکولز میں پڑھا چکا ہوں۔ یہ اسکول میرے لیے نیا تھا۔ پرانے اسکول کو الوداع کہہ کر یہ اسکول جوائن کیا تھا۔ مجھے پہلے دن ہی اسکول تمام خاموش سا لگا۔ میں نے کسی کو محسوس نہیں کرایا اور پڑھاتا رہا۔ کچھ دن بعد میں نے اس اسکول کے ایک پرانے ٹیچر کو کہا کہ کیا یہ اسکول تمہیں عجیب نہیں لگ رہا؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، صرف لگتا نہیں ہے بھی۔ اس نے پھر مجھے جو واقعہ سنایا وہ میں آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ یہ ایک بہت خوبصورت اسکول تھا جو کہ نرسری سے لے کر 8ویں جماعت تک تھا۔ اس میں 10 کمرے، ایک آفس اور ایک کمپیوٹر لیب تھا، جہاں پر اسٹوڈنٹس کو کمپیوٹر کی تعلیم دی جاتی تھی۔ وہ فل ایئر کنڈیشن تھا اور اس کے باہر گیلری تھی جو کہ ساری تصویروں سے بھرپور تھی، جس پر ان سب کی تصویریں تھیں جو کچھ نہ کچھ کر گزرے ہیں، مطلب کہ ایجادات یا جو چیف کرنل جنرل رہ چکے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس اسکول کا جو مالک تھا وہ دعوت اسلامی کا والنٹیئر تھا، جو ان کو چندہ لے کر دینے یا تبلیغ دین اسلام میں مدد کرتا تھا۔ تو اس کے پاس دعوت اسلامی کے طالب علم آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک طالب علم تبلیغ کے حوالے سے آیا، جس کو واپس جانے میں دیر ہو گئی۔ تو اسکول کے مالک نے اس کو کہا کہ آپ کو بے حد دیر ہو چکی ہے، آپ آج رات ہمارے اسکول میں گزاریں اور کل صبح ہوتے ہی واپس چلے جائیں۔ اس نے ہاں کر دی اور اسکول میں آیا۔ ویسے شام ہو گئی تھی اور رات ہونے والی تھی، تو سب اس کے ساتھ تھے۔ گرمیوں کا موسم تھا اور ہمارے شہر میں رات 12 بجے بجلی آتی ہے، تو سب انتظار میں تھے کہ بجلی آئے تو ہم گھر جائیں اور طالب علم کو اسکول میں اے سی چلا دیں اور ہم سب بھی گھر جائیں۔ 12 بجے تک تو وہ سب اس کے ساتھ تھے، لیکن جیسے وہ گئے، اس نے دیکھا جیسے ہم اس طالب علم کو رات کے 12 بجے اس کو کھانا کھلا کر اور بستر وغیرہ دے کر اس ویران اسکول میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے، کیونکہ اسکول ہمارے گھر سے تھوڑا ہی دور واقع تھا۔
تو ہم اس کو کہہ کر گئے تھے کہ اگر کوئی بھی چیز ضرورت ہو تو ہمیں فون کر کے بتا دے۔ یہ کہہ کر ہم روانہ ہوئے۔ جیسے ہی ہم اگلی صبح اسکول آئے تو کیا دیکھا، وہ طالب علم اس کمرے کے ایک کونے میں ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ ہم نے حالات معلوم کیے تو اس نے بتایا، جیسے ہی آپ اسکول سے گئے تو میں سونے کے لیے لیٹا کیونکہ مجھے فجر کو اٹھنا تھا، تو میں نے جلدی سونے کا پروگرام بنایا، لیکن میں جیسے ہی سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو اسکول کا باہر والا گیٹ کھٹکنے لگا۔ میں نے سوچا آپ آئے ہیں، پھر سے میں دروازے پر گیا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا اور دیکھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا، میں تھوڑا گھبرایا، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ وہم ہوگا۔ میں پھر اندر کمرے میں آیا اور اندر والا دروازہ بند کر کے سونے لگا۔ میں جیسے ہی سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو میں نے پھر دروازے کے بجنے کی آواز سنی۔ پھر میں دوڑا دروازے کی جانب کہ دیکھوں یہ ہے کون جو اتنی رات کو تنگ کر رہا ہے۔ میں جب دروازے پر پہنچا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ پھر سے وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اب میں جان گیا تھا کہ کچھ تو ہے۔ پھر میں ڈر بھی رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے میرا وہم ہو۔ اس طرح دل کو تسلی دیتے ہوئے میں اپنے کمرے میں داخل ہوا اور بستر پر لیٹنے لگا۔ جیسے ہی سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو پھر دروازہ بجا، لیکن اب کی بار نہ تو باہر والا گیٹ تھا اور نہ ہی اسکول کا گیٹ تھا۔ اس بار میرے کمرے کا دروازہ کھٹکا۔ میں دنگ رہ گیا کہ اس اسکول میں میرے سوا اور کوئی نہیں، تو یہ دروازے پر کون ہے؟ یہاں میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں ڈر کے مارے ورد کرنے لگا۔ میں نے ہمت کی اور دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا میری تو روح کانپ اٹھی۔ گیلری میں جتنی بھی تصاویر لگیں، کرنل جنرل، انوینٹر، ڈسکور، جن میں کچھ تو حیات تھے لیکن زیادہ تر مر چکے تھے، وہ سب زندہ ہو کر میرے سامنے کھڑے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے باہر نکلو، تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے جلدی سے دروازہ اندر سے لاک کر دیا، لیکن دروازہ خود بخود کھل گیا اور وہ سب مجھے گھسیٹ کر باہر لے گئے اور پتہ نہیں کیا پڑھنے لگے۔ میں خوف کے مارے بے ہوش ہو گیا، لیکن جب میں ہوش میں آیا تو پھر کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ میں نے اپنا موبائل بے حد تلاش کیا لیکن نہ ملا۔ پھر جب صبح سورج طلوع ہونے کے بعد میں باہر نکلا تو وہ صحن میں گرا ہوا ملا۔ مجھ پر اس قدر خوف طاری ہو چکا تھا کہ پوری رات ایک کونے میں بیٹھ کر گزار دی اور وہاں سے ہلنے تک کی ہمت نہیں تھی، اور اب بس یہ انتظار تھا کہ صبح ہو اور کب میں اس اسکول سے نکلوں۔ اس کے بعد کبھی کسی کو اس اسکول میں رات کو اکیلا نہیں رہنے دیا۔ امید کرتا ہوں یہ سچی کہانی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں۔ ملتے ہیں پھر مزید ایسی سچی کہانیوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔